الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وقريبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، میں نے ایک آیت کریمہ اب حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی. باری تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو ہر وقت تو اس کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں. تو باری تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو اس لیے کہ اس وقت کے حالات، اس وقت کے ایمان کے بچانے کا تقاضا، اس وقت کے ملک کے جو حالات ہیں وہ ایمان والوں کو دین بدین کمزوری کی طرف، دین بدین پستی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس لیے اس وقت زمانہ سوشل میڈیا کا ہے اور سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیو آتے ہیں کہ جس دیہات میں، جس علاقے میں مسلمان کم ہوتے ہیں، مکانات کم ہوتے ہیں، تعداد کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں، تو مسلمان ان ویڈیو کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھبرا اور ڈر جاتا ہے. اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہمیں کون بچائے گا؟ اور ایسے حالات ابھی اور اس سے بھی خطرناک حالات ایمان والے کو دیکھنے پڑیں گے. اس سے بھی خطرناک حالات کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. ایسے حالات سے مسلمان کو دوچار ہونا پڑے گا، مسلمان کو ان حالات سے گزرنا پڑے گا. لیکن اس میں گھبرانے کی، ڈرنے کی، ہمت ہارنے کی، ایمان میں کمزوری لانے کی ضرورت نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حالات ایمان والوں پر پہلی مرتبہ آئے ہیں. ایمان والوں پر ایسی مصیبتیں، ایسی تکالیفیں پہلی مرتبہ آئی ہیں، بلکہ یہ تو ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ، کالی کپڑے والے، سنہری جانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. ڈر اور گھبراہٹ اس لیے لگ رہی ہے کہ مسلمان قرآن سے واقف نہیں. حالات آنے پر ڈر جانا اور گھبرا جانا یہ اس لیے ہے کہ نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے مسلمان دلچسپی نہیں رکھتا. مسلمان کے پاس سیرت پڑھنے کا ٹائم نہیں. مسلمان کے پاس نبی کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، تابعین کی زندگی پڑھنے کا وقت نہیں. جب مسلمان ان حالات کو قرآن کے ڈھانچے کے اندر جب سوچتا ہے، پڑھتا ہے، تو ایمان والے کی ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. ایمان والے کے حالات کیسے بھی ہو، ایمان والے کی ہمت کے اندر ڈھارس بن جاتی ہے. جیسے دنیا کے اندر کبھی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی تکلیف آ جاتی ہے کہ جس کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی پیچھے پیٹ تھپانے والا ہو، حالات کے اندر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہو، کوئی دو جملے بولنے والا ہو کہ میں تو ٹینشن مت لینا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تو گھبرانا مت، یہ حالات تو آتے رہتے ہیں، تو ٹینشن مت لینا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، آدمی میں ہمت آ جاتی ہے، آدمی میں جان پیدا کر دیتا ہے. حالانکہ پیٹ تھپانے والا کچھ کرتا نہیں ہے، پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے، لیکن مشکل دو جملے کہ تو ٹینشن مت رکھنا، میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جس کام کے وقت، جس وقت تو بلائے گا، میں تیرے پاس آ کر کھڑا ہو جاؤں گا. آدمی میں ہمت بن جاتی ہے، آدمی کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے. اور اس وقت کے ملک کے حالات ایسے ہیں اور ایسے ویڈیو ڈالے جاتے ہیں کہ کمزور ایمان والوں کا تو ایمان کمزور ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو پختہ ایمان والے ہیں وہ بھی ڈر جایا کرتے ہیں. اس لیے کہ اس وقت حالات میں کوئی پیٹ تھپانے والا نہیں ہے، کوئی ان حالات کے اندر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، جان دینے والا نہیں ہے، اور ہمت دلانے والا نہیں ہے. اور مسلمان قرآن کو پڑھنے کو کچھ سمجھتا نہیں. رمضان آتا ہے، مسلمان قرآن کھولتا ہے، رمضان جاتا ہے، قرآن بند کرتا ہے، اور پھر واپس رمضان کے اندر مسلمان قرآن کو اٹھاتا ہے. اس لیے کہ قرآن کو تو خالی تعریف اور جلسے جلوس کا ایک بہترین نمونہ بنا دیا ہے. جلسہ آئے گا، قرآن کی تلاوت سے جلسہ شروع ہوگا. مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، بھوت آئیں گے، جنات آئیں گے، مولوی صاحب تعویذ بنا کر دے دو، منزل پڑھ کر پھونک مار دو، ماشاءاللہ الحمدللہ اچھا ہو گئے. اس لیے کوئی کہتا ہے تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں اور دو دو کے پلایا جاتا ہوں. اس لیے کہ قرآن پڑھنے کو مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور باری تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان میں، باری تعالیٰ ایمان والوں کی ہمت دلانے کے لیے بار بار مسلمانوں کے ان حالات سے نہ ڈرنے کی، نہ گھبرانے کی، نہ ایکشن لینے کی، کیونکہ ہمت دے رہے ہیں. اور ایسے حالات پہلی مرتبہ نہیں آئے، بلکہ اب سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی آئے ہیں. اور کیسے حالات، کیسے حالات، کیسے حالات. بھائی تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اور کہتا ہے وقت کا پی ایم، سی ایم، ڈی ایم، ایس ڈی ایم نہیں کہتا، زمین و آسمان کا بنانے والا، دنیا میں ایمان والوں کو پیدا کرنے والا، مالک کائنات کہتے هنالك ابتلي المؤمنون. یہاں تک کہ مومنوں کو جھنجھوڑا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا.
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. مالک کائنات کہتا ہے حالات ڈالنے والا، پریشانی دور کرنے والا، مصیبتوں کو اٹھانے والا وہ مالک کائنات کہتا ہے ایمان والو تم پر تو یہ حالات کچھ نہیں، تم پر مصیبت کچھ نہیں، تم پر یہ جو تکلیف آئی وہ تو کچھ نہیں. مالک کائنات کہتے ہیں میرے نبی اور میرے صحابہ کو ایسا جھنجھوڑا اذ زاغت الابصار، آنکھیں پھٹی رہ گئی، وبلغت القلوب الحناجر. مالک کائنات کہتے ہیں زمین و آسمان کا بنانے والا مالک کہتا ہے اے 14ویں صدی کے مسلمانوں ان حالات میں، ان تکلیفوں میں تجھے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ حالات تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مصیبتیں تو کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ایسے حالات میں بھی ہماری مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں، ایسے حالات میں بھی ہماری مستورات پردوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی ہمارے بچے مکاتب میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی ہماری مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، ایسے حالات میں بھی مسلمان سنتی لباس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ایسے حالات میں بھی ایمان والا اپنی بات کر سکتا ہے. مالک کائنات کہتے ہیں اے ایمان والو، اے 14ویں صدی کے مسلمانوں، جس نبی کو میں نے دنیا کے اندر بھیجا، جس کو میں نہ بنا تھا، آسمان و زمین کی قسم میں آسمان و زمین پر بنا تھا. رب کائنات جو فرماتے ہیں اگر میں پیدا نبی کو نہ کرتا تو میں چاند و سورج کو روشنی نہ دیتا، اگر میں نبی کو پیدا کرنا نہ چاہتا تو دریا کو روانی نہ دیتا، اگر میں اس نبی کو پیدا کرنا نہ چاہتا پہاڑوں کو زمین کے اوپر لگاتا. اے ایمان والو تم کیوں گھبرا جاتے ہو، تم کے ان حالات سے ڈر جاتے ہو؟ میرے ایسے نبی کو جس پر ایک مکھی بیٹھے مجھے گوارا نہیں ہے، ایسے نبی پر میں نے سخت حالات پیدا کیے ہیں. اور کیسے حالات؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. پکڑ کر جس آج جھنجھوڑ دیتا ہے، اور کون کہتا ہے مالک کائنات، حالات پیدا کرنے والا، مصیبتیں ڈالنے والا وہ مالک کائنات کہتے ہیں کہ میرے ایمان والوں پر ایسے سخت حالات ڈالے ہیں. تو یہ بھی باری تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے. لیکن قرآن پڑھنے کی فرصت کا، قرآن دیکھنے کی فرصت کا مسلمان اٹھتا ہے اور سب کھولتا ہے. جیسے چھوٹے بچے کی ماں کہ اس نے وائپر پہنایا ہے بچے کو، وہ بار بار دیکھتے ہیں کہ بچے نے سوسو کیا کہ نہیں. ایسے ہی مسلمان صبح اٹھتا ہے اور سب، شام کو سوتا ہے اور سب، دنیا کے سارے حالات سے باخبر ہے، لیکن جو حالات اس پر آنے والے ہیں اس سے بے خبر ہے. ساری دنیا کا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں. آج کے مسلمان کے حالات میں ہے کہ ساری دنیا سے باخبر ہے اور اپنے آپ سے بے خبر ہے. حالات، مصیبت، تکلیفوں کا رونا رویا جا رہا ہے، لیکن کوئی کسی کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا نہیں، کوئی ان حالات کا حل بتانے والا نہیں. پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو سب کے سب ہاتھ پر رو رہے ہیں کہ بھائی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن کوئی دواخانے لے جانے کو تیار نہیں. ایسے یہ حالات مسلمانوں پر ہے. سب جگہ مسلمان رو رہا ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، عزت لوٹی جا رہی ہے. ہر ایک طرف اور ہر ایک کی زبان سے ایک ہی بات ہے، لیکن کوئی اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں. کہ پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ ایکس رے تو کراؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو صحیح، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ یہ اپنڈکس کی بیماری ہے، یہ پتھری کی شکایت ہے، یا کسی اور وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. لیکن نہیں، مولوی صاحب ہم تو 30 روپے کی 50 روپے کی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دوائیں لے لیں گے، اچھا ہو جائے گا.
فوری طور پر حالات آئیں گے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، بس فوری طور پر جیسے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس گھر پہ چلے گئے اور کام پورا کر لیا، لیکن وہ ایک مرتبہ اچھا ہو جائے گا، 2 مرتبہ اچھا ہو جائے گا، تیسری مرتبہ اچھا ہو جائے گا، لیکن جب وہ بیماری بڑھ جائے گی پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے اور جب رپورٹ آئے گا اس کو تو 200 گرام کی پیٹ میں گاڑ ہے، پھر آدمی کیا کہتا ہے میں نے تو کبھی یہ دیکھا نہیں، کبھی پیٹ میں دکھاوا ہوا نہیں، 200 گرام کی گاڑ ڈاکٹر نے فوراً بول دیا اور اس کا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا۔ ارے بھائی وہ گاڑ ایسے ہی نہیں ہوئی، بلکہ مجھے سر میں درد تو کہ 30 روپے کی دوا، پیٹ میں درد تو کہ 30 روپے کی دوا، ایسے ہی آج کا مسلمان تو کہ سب کچھ ہو رہا ہے، زمین تلت زماں تلت گل محمد خانوی تلت، مولی صاحب زمین بدل جائے گی، زمانہ بدل جائے گا، لیکن یہ کس سے بس ہونے والا نہیں، میں تو جھما جاؤں گا، میں تو جھما جاؤں گا، تم کتنا کہو کتنا کر لو، میں بدلنے والا نہیں۔ ان حالات کے اندر باری تعالیٰ ایمان والوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ حالات اللہ کی طرف سے، اور ایسے حالات ہم سب کا آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ڈالے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اے ایمان والو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، کہ جس وقت سب کا حالات چل رہے تھے، لشکروں پر لشکر تم پر بمباری کر رہے تھے، حالات پر حالات ڈال رہے تھے، جب مسلمان اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی مان لیتا ہے، اللہ کے نبی کی مان لیتا ہے، قسم خدا پاک کی، قسم آسمان و زمین کے بنانے والے کی، جب زمین پر مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہے، باری تعالیٰ آسمانوں میں اس کو یاد کیا کرتا ہے۔ اور باری تعالیٰ میرے سارے کے سارے مکہ کے کفار، مشرکین، یہودین، منافقین، سب کے سب لشکر بندے جب تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، باری تعالیٰ کے ریحا وجنودا لم تروها، میں نے آسمانوں سے ایسے لشکر کو تمہارے لیے بھیجا اور ایسی ہواؤں کو بھیجا لم تروها جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں۔ جب تو اللہ کا بن جائے گا تو پھر باری تعالیٰ تیرے لیے آسمان و زمین کے حساب کو ایک فرما دے گا۔ اور اس واقعے کو باری تعالیٰ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ایسے حالات مسلمان پر آنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک مرتبہ ہو گیا پھر بات کو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے راحت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر حالات اور آئیں گے، اور مصیبتیں آئیں گی، اور تکلیفیں آئیں گی۔ جس وقت ہم سب کا آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر ایک سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ سارے واقعے ہو گئے اور اس سے حالات اب آنے والے ہیں۔ جیسے اس کی مثال کہ آدمی شادی کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب نو ٹینشن ہو گئے، آدمی شادی کرتا ہے تو جب جوان ہوتا ہے تو ٹینشن کیا ہوتا ہے کہ شادی ہو جائے تو ٹینشن ختم ہو جائے، ہر جوان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے گا تو نو ٹینشن ہو جائیں گے، لیکن جیسے یہ شادی ہوتی ہے تو پھر ٹینشن شروع ہوتا ہے۔ پہلے ایک کا ٹینشن تھا، کماتے تھے چلتا تھا، نہیں کماتے تھے چلتا تھا، اب شادی ہو گئی اس کے بعد تو پھر دوسرا ٹینشن، پھر بچے ہوئے اور ٹینشن،
کہ کبھی آدمی یوں کہے کہ میں نو ٹینشن ہو جاؤں، یہ تو خالی سوچ ہے. باقی دنیا کے اندر جب انسان مرتا نہیں اس وقت تک نو ٹینشن نہیں ہو سکتا. ایسے ہی جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا جب تک موت کے منہ کے اندر ایمان کے ساتھ نہیں چلا جاتا اس کا ٹینشن ختم نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی ساتھ مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جب ایمان والا سکون کے ساتھ ہوتا ہے، اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے، سامنے والے کو ٹینشن آ جاتی ہے کہ ایمان والا کیسے سکون کے اندر ہے، کیسے چین کی زندگی گزار رہا ہے. فوراً یہودی کی پیٹ کے اندر تیل ابل آیا. جس آج کے زمانے کے اندر اسرائیل وہ یہودی ہے، اس زمانے کے اندر بھی مسلمانوں سے دشمنی تھی اور آج بھی اس کو مسلمانوں سے دشمنی ہے. ہزاروں لاکھوں بچے بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں باپ اپنے بچوں کو گوا چکے ہیں اور لاکھوں مائیں اپنے بچوں کو گوا چکے ہیں. یہاں تک کہ ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے. ہم کو کل قیامت کے دن اگر ہم سب کے آقا در مدینہ کالی کملی والے سنہری جانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے صحابہ نے اگر ہمارا غریبات پکڑ لیا کہ اے مسلمان تیرے زمانے کے اندر مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے میرے کلمہ پڑھنے والے کو مارا جا رہا تھا، میرے کلمہ پڑھنے والے کو ستایا جا رہا تھا، تو نے اس وقت کیا کیا تھا؟ قسم خدا پاک کی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور اگر فلسطین کا ایک بچہ کل قیامت کے دن کھڑا ہو گیا، اے باری تعالیٰ 14ویں صدی کے مسلمان کو جنت میں جانے سے روک دینا، اس لیے کہ میرے ماں باپ میرا رشتہ دار تیری مسجد اقصی کی حفاظت کے اندر کھڑے تھے، ہمارے گھروں کے اندر کھانے نہیں تھے، ہمارے گھروں کے اندر پینے کے لیے پانی نہیں تھے، اور 14ویں صدی کا مسلمان اس وقت عیش کی زندگی جی رہا تھا، اپنے گھروں میں اچھے اچھے کھانے کھا رہا تھا. اس کو کبھی ہمارا غم دیکھ کر اور اس کو کبھی ہمارا حالات سن کر روٹی کا ٹکڑا نیچے چھوڑنا، اے مالک کائنات ایسے حالات نے بھی اس کو نصیب نہیں فرمایا. اے اللہ اس کو جنت میں جانے سے روک دینا. اگر اللہ نے ہمیں معاف نہیں فرمایا تو اب جنت کے اندر بھی جانے سے رک جائے گی. اس لیے کہ 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ مسلمان بچے بڑے تو شہید ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید ہو چکے ہیں. کم سے کم نمازوں کے بعد اس کے لیے دعا تو کیا کرے کہ اے اللہ مسجد کی حفاظت کرے، یہ لوگ رہ رہے ہیں تو اس کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی، ان کی بستیوں کی، ان کے علاقوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اسرائیل کو نیست نابود فرما. اللہ کے تیرے السلام پر بھی ایسے حالات اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ ابو وائل، ان دو فریقوں کو، ان دو گروہوں کو چین نہیں پڑتا تھا. تو مسلمان مدینے کے اندر کیوں سکون کی، کیوں اطمینان کی زندگی گزار رہا؟ جیسے اس ملک کے اندر، اس ملک کے کچھ عناصر پسند لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ مسلمان اس ملک میں کیوں اذان دے رہا ہے، اس ملک میں کیوں ان کی عورتیں پردوں کے ساتھ جی رہی ہے، مسلمان اس ملک کے اندر کیوں داڑھی اور جبے کے ساتھ جی رہا ہے، مسلمان اس ملک کے اندر کیسے اپنے اللہ کو اکبر کی آواز کو بلند کر رہا ہے. اس کو تو اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن رہتی دنیا تک ہر زمانے کے انسانوں کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر یا اس دھرتی کے اوپر اگر مسلمان نہیں ہوگا تو یاد رکھ لینا تو بھی اس ملک کے اندر اور اس دھرتی کے اندر نہیں رہ سکتا ہے. اگر مسلمان سکون سے نہیں رہ سکتا تو بھی اس دھرتی کے اندر سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور اس کے اندر واقعہ یا عذاب کو زبردست انداز کے اندر باری تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں. لیکن اتنا خالی کہنا چاہتا ہوں، واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو سنائیں گے، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ان حالات کے اندر
اللہ کی طرف رجوع ہونے کی، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی، آپس کے اندر محبت کے ساتھ رہنے کی، آپس کے جھگڑے کو ختم کرنے کی، اور ان حالات سے بے خبر ہو کر زندگی نہ گزارے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حالات یو پی والوں پر ہے، بنگال والوں پر ہے، فلاں پر ہے، فلاں پر ہے، اور کوئی حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں اور آ چکے ہیں جی، ہمارے سامنے منظر ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسا نہ سمجھو کہ یہ سب کرنے کے بعد یہ رک جائیں گے، بلکہ یہ پہلا قدم تھا، سیڑھی کا پگتھیا ان لوگوں نے رکھ دیا ہے، مکان کی اینٹ انہوں نے رکھ دی ہے، مکان کا ادگھاٹن ہو چکا ہے۔ اگر اب بھی نہیں جاگے، اگر اپنی نیند سے نہیں اٹھے، اگر اب بھی اللہ کی طرف نہیں آئے، اگر اب بھی اپنی اتفاقی کو ختم نہیں کیا، اور ابھی بھی اللہ کے سامنے رجوع نہیں ہوئے، تو خالی 6 مہینے انتظار کرنا، دوسرے حالت اس سے بھی خطرناک آ جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، اور روزانہ ہم سب کو فلسطین کے لیے اور جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان سب کے لیے 2 روپیہ 5 روپیہ صدقہ کرنے کی اور ان کے لیے دعائیں خیر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔